خدا اجازت دے دیتا ہے جاؤ، اور جب اس فرش ازا پہ آتے ہیں اور یہاں سے واپس ہوتے ہیں تو انداز بدل جاتا ہے، اور جب اپنی بزر پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھی کہتے ہیں جب تم گئے تھے تو تمہارے جسم میں یہ خوشبو نہ تھی، یہ اب کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہے اس فرش ازا کی منزل، ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب کسی گھر کے اندر فرش ازا بچھتی ہے تو بچھاتے ہم خالی نہیں ہیں، ہماری آنکھوں پہ مادی پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جب ہم صفائی کرتے ہیں کون ساتھ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم جب ہم فرش بچھاتے ہیں تو کون مدد کر رہا ہوتا ہے، منزل آگے آئے گی۔ میں ہمیشہ پہلی مجلس میں یہ مسائل ضرور پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو مجھے ابھی کہنا ہے وہ سن لیں کہ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنی طرف سے 2 چیزوں کا اہتمام کیا۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ کہ ترتیب آیت پہ غور کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کیا، ایک نور ہے، دوسری کتاب ہے۔ یہ نور اور کتاب دونوں کا اللہ نے ایک ساتھ تذکرہ کر کے بتا دیا کہ یاد رکھنا جب ہم نے ایک ساتھ رکھا ہے تو کسی کو الگ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، دونوں ساتھ رہیں گے۔ اور عزیزان محترم اسی لیے میں کبھی غور کرتا ہوں کہ اللہ نے ہدایت کا جب ہدایت کے لیے اعلان کیا تب بھی کہا 2 چیزیں، نور اور کتاب، اور جب پیغمبر جانے لگے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے 2 چیزیں، ایک اپنی فطرت اور کتاب۔ کبھی غور کرنے والی چیز یہ ہے، میری عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوال پیدا کرنا۔ آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں، مجلسیں سنتے رہتے ہیں، میں زیادہ تر مجلسیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں اور بڑوں سے دعائیں لے کے چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی اپنی قسمت ہے کہ بڑوں سے دعائیں مل جائیں۔ یہ 2 چیزوں کی ضرورت، اللہ بھی کہہ رہے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں، پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو ان دونوں سے تمسک وہی حوض کوثر پہ مجھ سے ملے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے میرے معبود کیا ایک چیز بھیج دیتا کافی نہ ہوتا؟ اور یا اللہ کے نبی آپ ہی کہہ دیتے ایک چیز۔ میں نے غور کیا یہ 2 چیزوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیوں ہے، اور دونوں ایک ساتھ، اور پھر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے جو دونوں سے تمسک وہی حوض کوثر پہ پہنچے گا، ایک کا دامن نہیں دونوں کا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا، کبھی کبھی مثالوں سے بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں لکھنؤ میں بازار سے گزرتا چلا جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں، آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ دیکھا ہوگا ہر جگہ، کچھ تماشا بین ہوتے ہیں، تماشا دکھانے والے جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ۔ تو میں نے جا کے دیکھا کہ انہوں نے ایک بانس ادھر لگا رکھا ہے، ایک ادھر، اس میں ایک رسی باندھ رکھی۔ میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اب جو میں گیا تو میں نے کیا دیکھنا شروع کیا کہ وہ اپنی سارے کرتوت دکھانے کے بعد ایک مرتبہ اس کا ایک بچہ چڑھا، چڑھنے کے بعد اسی رسی پہ جا کر ایک سمت کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اور تیزی سے بڑھتا ہوا اس پتلی سی ڈوری پہ اتنے آرام سے چلتا ہوا گیا آخری منزل تک کہ جیسے ہم لوگ سڑکوں پہ چلتے ہیں، جیسے وہ ادھر اترا میں تیزی سے بڑھ کے گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ بتا دے اتنی باریک رسی کے اوپر اتنی آسانی سے چلا کیسے، گرا کیوں نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا، کہا لگتے تو پڑھے لکھے ہیں لیکن شاید غور نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے میرے چلتے ہوئے قدموں کو تو دیکھا، میرے ہاتھوں کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں رسی پہ چل رہا تھا تو دونوں ہاتھوں کو برابر پھیلائے ہوئے تھا، ایک کو جھکائے نہیں تھا،
ایک کو اٹھایا نہیں. میں نے کہا ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے جدھر کا ہاتھ جھکاتا ادھر ہی گر جاتا. پیغمبر اسلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم کو جنت تک جانا ہے, پل صراط سے گزرنا ہے. بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. جب اس پر سے گزرنا, ایک ہاتھ پہ وزن قرآن رکھ لینا, ایک ہاتھ پہ محبت اہل بیت رکھ لینا. جب دونوں وزن برابر ہوگا پل صراط سے آرام سے گزر جاؤ گے. صلوات بھیج دے محمد.